فرمایا کہ بہت ساری خوشخبریاں ہیں آئندہ مستقبل میں. تو میرا سر کویشچن اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو موجودہ ایک مایوسی کی فضا ہے ہمارے ملک کی اور بے چینی ہے، آپ اس کے مستقبل کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑی خوشخبری تو آپ خود ہی. آئی ایم سینگ اے چینج، آئی ایم سینگ اے میجر چینج ان دا پیپل آف پاکستان. پرہیپس سب سے پہلے ہماری نظر تو اس فضا پہ جاتی ہے جو اذہان میں جاری ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں اب لوگوں نے رومانٹک انداز ججمنٹ کا چھوڑ دیا. وہ جو ہمارا پہلا ایک دیوی دعوتاؤں کی پرستش کا رجحان تھا، اب مسائل اس شدت سے ہمارے دل و دماغ تک پہنچے ہیں، پرابلم اس سختی سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور ہمارے اذیت دے رہے ہیں کہ اب ہمارے اندر وہ جو ایک رجحان تھا، غیر اللہ کی پرستش کا رجحان تھا کہ ہم اپنے لیڈروں کو پرستش کے حد تک چاہتے تھے، ہم دیوی دیوتاؤں کی طرف سے، اب یہ رجحان ختم ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. And people of Pakistan are getting out of this romantic, morbid tendency of worshipping people, you see. Now they will judge and check. اب یہ دیکھیں گے، اب یہ سمجھیں گے، غور کریں گے، یہ اپنے مقاصد اور اپنی آسانی کے لیے لوگوں کے انتخاب میں جائیں گے. This is the major most change in the country and prevalent, particularly amongst the young people, particularly amongst you people, all of you. سیکنڈلی، یہ میں پریکٹیکل پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا ساری میں سورسز فلاپس ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں. الحمدللہ کہ پاکستان کے سورسز ابھی کھلے ہی نہیں. یعنی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے امنس سورسز ہیں جو ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. اگر کسی دوسرے ملک کے پاس جیسے رکھ ڈیک ہو اور اتنا بڑا کول ہو، اتنی بڑی اسٹرینتھ ہو اور 500 برس تک اس ملک کے لیے کافی ہو، تو آپ سوچ سکتے ہو کہ جو 500 برس آپ کی ضرورت پوری کرتی ہے وہ 200 برس آپ کو تعیش کی زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے. اتنی زیادہ سورسز ہیں. اور پھر جو سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی، لیتھیم نکل رہی ہے، جس پہ بلا شبہ دنیا کی نظریں بڑی کڑی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپل آر ہیٹنگ یو بیکاز آف اسامہ. ہمیں اپنے ریلیجس سائڈ سے ضرور گلا ہے کہ یہ احمقانہ طرز کی ایک جنگ جو ہے لڑ کے اپنے ملک کو ضرور خراب کر رہے ہیں، بدامنی میں ڈالیں. بٹ آئی ایم ویری شیور کہ یہ خود نہیں کر رہے. ان کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ ہمیں ریلیجس سطح پہ لڑا رہے ہیں، ہمیں ہر سطح پہ بدامنی کریٹ کیوں کی جا رہی ہے. اف یو آر پولیس آفیسر یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ امن میں یہ سورسز ایکسپلائٹ ہوں گے، بدامنی میں یہ سورسز ایکسپلائٹ نہیں ہوں گے. So naturally they are all trying to create a chaotic conditions in the country so that ہم اپنے ان سورسز کو اچھی طرح نہ پگھلا سکیں، نہ ڈال سکیں اور ان کے موتی ہم تخلیق نہ کر سکیں. الحمدللہ پاکستان کو باوجود اس جملہ لوٹ کھسوٹ کے پھر بھی پاکستان is one of the richest countries in the world. Thirdly, I must say کہ in the battlefields یہ دنیا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستانی جوان، پاکستانی فوج، if they have one good leader, they are the best in the world. اور کسی کی یہ جرأت نہیں. وہ جنگ جہاں دنیا کی اعلیٰ ترین آلات جنگ اور اعلیٰ ترین اسپیشلائز فورسز مل کے جس چیز کو کرٹیل نہیں کر سکی، وہاں آپ کا بھوکا ننگا سپاہی تمام خطرات کو مول لے کر اس نے اس فتنے کو کلیئر کر دیا. اور پاکستان کی تقسیم کا خواب جو 2012 میں دنیا والوں نے دیکھا تھا وہ شیمبلز میں چلا گیا ہے، گرد و غبار کی نظر ہو گیا. پاکستان ایگزسٹ، وی ایگزسٹ. اب اس پاکستان کے بارے میں جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، جو آپ کے سامنے مسئلہ ہے کہ by the grace of Almighty God we have to create a better country for our children, for our people, for our women. ہم نے ایک بہتر، بظاہر یہ سراب ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں،
کہ جتنا فتنہ ہے سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابھی تھوڑا سا اگر میں جنرل آپ کو انالیسس کر دوں، ایوری ڈے یو ہیئر اباؤٹ بلوچستان از گون، بلوچستان از گون، بلوچستان از، well, there is nothing in Balochistan. 40% Pathan in Balochistan. Absolutely standing firmly in favor of Pakistan. 40%. 15 to 20% وہ بلوچ ہے جو پسنی گوادر اور اس کے قریب رہتا ہے، یہ 55-60% ہوگا، پورا جمالی ٹرائب پاکستان کے ساتھ، ایکسپٹ فار اے فیو انسرجنٹس اینڈ آف ڈفرنٹ ٹرائبس جو ادھر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بلوچستان نہ کبھی جائے گا نہ جانے والا ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی وجہ سے توجہات ہٹانے کے لیے، اور وہاں بھی ایک سول کانڈکٹ اتنا کمزور ہے اور گورنمنٹ سے اتنی کمزور ہے۔ اصولاً آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑی صفت یہ نہیں ہے کہ جو آپ 5 سال تک حکومت جاری رکھو۔ ڈیموکریسی کی صلاحیت یہ کہ سائپرس میں نظر آئی ہے، اٹلی میں نظر آئی ہے کہ when people fail to conduct the systems of government, they resign. They say, okay, اگر وہ محب وطن قیادت ہو، شریف لوگوں، اچھے لوگوں، جمہوری لوگوں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، جیسے سائپرس میں، سائپرس کی حکومت نے دیکھ لیا کہ ہم یہ نظام نہیں چلا سکتے، تو انہوں نے از خود کہا کہ وی ریزائن، آپ نئے لوگ لے آؤ جو سمجھدار۔ اسی طرح اٹلی میں بھی ہوا۔ ہم ہر چیز کو اپنے مفاد میں ضرور لیتے ہیں، مگر ہم ہر چیز کو اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کے معیار پہ نہیں لیتے۔ اٹلی میں بھی جب گڑبڑ شروع ہوئی، اکانومی خراب ہوگی، ان لوگوں نے کہا کہ دس گورنمنٹ از ناٹ گڈ اور دیٹ گورنمنٹ، آئی ایم ناٹ کنسرن ود دس گورنمنٹ، میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو ڈیموکریسی کا، اور اٹلی کی گورنمنٹ بھی مستعفی ہوگی۔ ایز اے رول ہمارے پاس کوئی کانڈکٹ نہیں ہے، ہم ڈیموکریٹس نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اور مسلم گورنمنٹ نہیں ہے تو ہم ڈیموکریٹس بھی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر ایک لبادہ طاری کیا ہوا ہے سوچنے سمجھنے کا۔ پریکٹیکلی اگر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہمارے ملک میں، جو سکہ رائج الوقت صرف ایک ہے کہ ہر طریقے، ہر قرینے سے ہم نے کسی جائز اور ناجائز حصہ حکومت کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اور ان دی کمنگ آئی ول سے دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے تمام جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اینی باڈی کوڈ بی آور چوائس اینڈ نو بڈی از پرٹیکولر۔ اگر ہمیں کیا مرضی ہے، میں کہتا ہوں آپ خاندانوں کو ووٹ دیں، آپ برادریوں کو، مگر ایک بات دیکھیں، ایک بات کہ برادری میں سارے برے تو نہیں نہ ہوتے گا۔ ہم نے ہر صورت کسی بدترین بندے کو برادری میں آگے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری برادریوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاناسا لوگ، ان کو کیوں نہیں آپ آگے کرتے؟ وائی شوڈ اے پرٹیکولر پرسن اور a party should come up؟ اس سے ہمارے کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی راجپوت یا کوئی ٹرکس، کوئی یہ جو بڑے بڑے ہمارے خاندان بستے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا؟ کیا ان کے دل میں پاکستان کی محبتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ پورے کے پورے خاندان جو ہیں جن کو ہم آگے بھیجتے ہیں، ہم کیوں نہیں یہ ذمہ داری محسوس کرتے کہ وی شوڈ چوز دی بیسٹ امنگسٹ آور پیپل، وی شوڈ ٹرائی ٹو کنسیڈر کہ ہم ان لوگوں میں بھی انتخاب کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ سبق دیں کہ ہم نے اچھے آدمیوں کو آگے لانا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز now this sense is being created and we know we should make difference between our choices۔ ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں لینی چاہیے۔ ہمیں فالتو چیزیں جمع کرنے کا بڑا شوق، ہمیں جو چیز چاہیے وہ لینی۔ now our country، آپ بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں، سارے کہتے ہیں، now we need simple honesty in leadership۔ سو ہمارا اگلا معیار چینج کا نہیں، چینج فار دی بیٹر کا ہے، چینج فار دی بیٹر کا ہے۔ ہمارا اگلا معیار آنیسٹی ہے۔ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ somebody honest who should work for us۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ آ رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے
کہ in this change we will go ahead. ہاں ایک ضرور میں آخری جو بات ہے, if it is the last question I'll tell you, کہ ایک بات کا ہمیں خدا کی طرف سے بھی پتہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر عطا کی ہے. ایک حدیث رسول ہے جو متفق علیہ ہے, تمام صحاح ستہ میں موجود ہے اور اس پہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث نہیں معجزہ ہے. معجزہ اس لیے ہے کہ اس حدیث میں کہی ہوئی ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں سوائے ایک آخری بات کے جس کا تعلق ہمارے ساتھ. اس لیے ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں. ہم جب اوپر دیکھتے ہیں ہمارے بڑے اچھے اچھے مسلمان گزر گئے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم بڑے بدکار ہیں, ہم بڑے برے ہیں, ہمیں کون پوچھے گا, ہمارا رسول ہمیں کیسے پوچھے گا. مگر دراصل بات سے نہیں ہے. یہ روایت ہے احمد بن حنبل کی اور ان کے مسند میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے اچھا ایمان کس کا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا. نے کہا میرا, مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے, میں تو ہر وقت خدا کے حضور میں ہوں, خدا مجھ میں خدا کو دیکھتا ہوں, تو میرا نہیں. تو کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا؟ کہا نہیں ملائکہ کا کیوں؟ بھائی ملائکہ کو کوئی اللہ کے بارے میں شبہ ہوگا تو ایمان ٹیسٹ ہوگا نا. ملائکہ تو ہر وقت اوپر بالائے کائنات ہی رہتے ہیں, نظام چلا رہے ہیں اس کا, تو ان کا نہیں. تو کہا یا رسول اللہ ہمارا؟ کہ نہیں آپ کا کیوں, آپ کا کیوں ایمان سب سے اچھا ہوگا؟ آپ تو مجھے دیکھتے ہو, وہی دیکھتے ہو, ملائکہ کا نزول دیکھتے ہو, قرآن سے آیات پروردگار کا نزول دیکھتے ہو, بھلا آپ کا ایمان کیسے؟ فرمایا ویسے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان؟ کہتے بہت دیر کے بعد وہ مسلمان آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, سنا بھی نہیں ہوگا, مگر تمہاری طرح مجھ پہ ایمان لائیں گے اور تمہاری طرح ہی وہ مجھ سے محبت رکھیں گے, ان کا ایمان سب سے بڑھ کر اور بہتر ہو. اور اے لوگوں وہ آپ ہو. ظاہر ہے کہ ہم ہی دور ہیں, ہم ہی آخری نسلوں کا وقت جا رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی کہ ہم میں سے جو ایمان رکھے گا, جو ایمان کی حفاظت کرے گا, اس کا ایمان ملائکہ سے بھی بہتر ہوگا, فرشتوں سے بھی بہتر ہوگا, بلکہ اس حدیث کی روایت احمد کے مطابق اصحاب رسول کے درجے کا ایمان ہوگا, تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ اللہ اور اس کو رسول کو آپ سے کتنی توقعات وابستہ ہیں. آپ اپنے آپ کو گیا گزرا انکسار میں ڈال رہے ہو. یو آر بگ ان پاورفل مسلمس. اب وہ میں حدیث آپ نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا حال ہوگا تم مسلمانوں کا کہ جب تم, اصحاب کو کہا کہ جب تم کسرا کے محلات کو فتح کرو, اور پھر فرمایا تھوڑے وقت کے بعد کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کیسر روم کے ممالک کو تسخیر کرو. پھر فرمایا ازمانہ وسطیٰ میں تم ایک ایسی قوم کے خلاف لڑو گے جن کے چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے اور وہ تسموں کے جوتے پہنیں گے اور وہ بڑے خونخوار اور خوفناک لوگ ہوں گے, اور اے امت مسلمہ تم ان پہ غالب آؤ. پھر فرمایا اور زمانے آخر میں تم دجال سے جنگ کرو گے اور تم اس پہ غالب آؤ گے. تو خادم حضرات پہلے 3 واقعات گزر گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو فتح کر کے ساسانی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایران ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے تسلط میں آیا. پھر انطاکیہ کی فتح کے بعد اور سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں منصورہ کی فتح کے بعد تمام ایسٹرن امپائر جو تھی وہ ختم ہو گئی. جو جنگ یرموک اور اجنادین کے مارکوں سے شروع ہوئی تھی اینٹی آکس پہ جا کے ختم ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے سلطان رکن الدین بیبرس نے پورے کے پورے کروسیڈز کے تسلط کو ختم کر کے مڈل ایسٹ کو آزاد کرایا. یہ بھی ختم ہو گیا. اب درمیان میں ہلاکو خان قزل بوغا کی قیادت میں, ہلاکو خان اور چنگیز خان کی قیادت میں جو طوفان عالم اسلام پر اٹھا
مڈل ایجز کے اندر جس نے بغداد کو تباہ کر کے قریب تھا کہ سارے عالم اسلام کو تباہ کر دیتا، مگر وہ مارکہ عین جالوت میں ایک مکمل شکست کے بعد سارے وہ منگول شکست کھانے کے بعد اسلام کی خدمت گزار ہو گئے، اور اللہ کے رسول کی تیسری پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اب رہ گئی آخری، اب رہ گئے تم اور ہم، اب رہ گئی تیسری پیشن گوئی، اور وہ یہ ہے کہ دجال سے جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ ان لوگوں نے جنگ لڑنی جو اب لڑیں، نہیں۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث کے مطابق میری امت کے 3 حصے ہو جائیں گے زمانہ آخر میں۔ ایک حصہ منافق نکلے گا اور یہ حکمران ہوں گے اور یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ دوسرا حصہ ان کے خلاف جنگ لڑے گا اور شکست کھائے گا، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور تیسرا حصہ جو عام مسلمانوں پہ مشتمل ہے، وہ دل سے مجھے چاہیں گے، اللہ کو چاہیں گے، یہ اٹھ کے جنگ لڑیں گے، اور جو کسی کے ہاتھ میں ہے وہ لے کے جنگ کریں گے، اور یہ دجال پہ غالب آئیں گے۔ خاتم حضرات، وہ تو میں ہی اور آپ ہی لگتے ہو، مجھے تو کوئی اور نہیں لگتا، اور یہ ضرور غالب آئیں گے، اس لیے کہ آسمان و زمین خدا اور رسول کے سوا کسی کی بات کی سچائی میں نہیں مانتا، مگر ایک آخری حدیث بھی سن لو جو پاکستان میں، یہ حمادی ہے، کتاب حمادی ہے، حضرت ابو نعیم بن حماد کی کتاب ہے۔ حدیث میں اس میں حدیث آئی ہے کہ ابو نعیم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ بر صغیر کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کی عمرا اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ خاتون حضرات، ہمارے کام ذرا لمبے ہیں، پہلے ادھر کچھ میدان صاف کرنا ہے اور ادھر بھی جا کے بالآخر دجال کے خلاف آخری جنگ بھی آپ بر صغیر کے مسلمانوں کو لڑنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک پہ چلنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ خدا کی نصرت شامل حال ہو، آپ اپنا کام نبھاؤ، ہم اپنا کام نبھائیں گے، اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت پوری ہوگی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔